تکبیرات تشریق کے سلسلے میں چند باتیں پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ تکبیرات تشریق ان کے الفاظ کہاں سے نقل ہوتے ہیں، ان کی اصل کیا ہے۔ چنانچہ البحر الرائق کے اندر موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب فدیہ کے طور پہ مینڈا لے کے آئے تو خاف العجلۃ علی ابراہیم علیہ السلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ذبح کر رہے تھے، انہوں نے سوچا اگر میں آواز دوں یا اچانک کوئی اور کام کروں تو ممکن ہے یہ جلدی میں اور چھری تیز چلائیں گے، تو چنانچہ انہوں نے کہا فقال اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ انہوں نے 2 جملے کہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جب اسماعیل علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بس یہی الفاظ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام انہی سے نقل ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو یہ عطا فرما دیے۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ مبارک جملے ہم اپنی زبان سے ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ دوسری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ یہ تکبیرات کب سے کب تک واجب ہوتی ہیں۔ 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ان کو ہر فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ اس سال 2020 میں 31 جولائی بروز جمعۃ المبارک فجر کی نماز سے لے کر 4 اگست بروز منگل کی عصر کی نماز تک ان کو پڑھا جائے گا۔ اب آتے ہیں کس کس پہ پڑھنا واجب ہے۔ تو یاد رکھیں، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے اکیلا پڑھنے والا ہے، چاہے جماعت سے پڑھنے والا ہے، چاہے مسافر ہے، چاہے مقیم ہے، چاہے شہری ہے، چاہے دیہاتی ہے، ہر ایک پہ تکبیرات کو پڑھنا واجب ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر کا پڑھنا واجب ہے۔ مرد و عورت میں فرق یہ ہے کہ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگوں میں یہ بات عام ہے کہ وہ 3 مرتبہ پڑھنے کو سنت سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، 3 مرتبہ پڑھنا سنت نہیں ہے، 1 ہی مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور 1 مرتبہ سے زیادہ واجب بھی نہیں، سنت بھی نہیں ہے۔ زیادہ پڑھنے پہ گناہ نہیں ہے، لیکن سنت سمجھنا یہ گناہ ہے، واجب سمجھنا یہ گناہ ہے۔ واجب اور سنت نہیں ہے، واجب صرف 1 دفعہ ہے۔ اور تیسری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ اگر ان دنوں کی نماز قضا ہو جائے، ان دنوں کی نماز قضا ہو جائے اور انہی دنوں میں پھر قضا کرنے لگیں، تو پھر قضا نماز کے بعد بھی 1 مرتبہ تکبیر کا پڑھنا واجب ہے۔ اب مثال میں دیتا ہوں، قربانی کے دن یعنی عید کے دن کسی کی ظہر کی نماز رہ گئی، گوشت وغیرہ میں مصروف ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے، یہ کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر کسی کی ظہر کی نماز عید کے دن رہ گئی، اب وہ عید کے دن یا اگلے دن 11 تاریخ کو، 12 کو یا 13 کو عصر سے پہلے اس کو قضا کرنا چاہے گا، تو وہ اس قضا کے کرنے کے بعد فرض کا سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ، مرد ہے تو بلند آواز سے، عورت ہے تو آہستہ آواز سے تکبیر کو بھی پڑھے گا، یہ بھی اس پہ واجب ہے۔ اور چوتھی بات اس ضمن میں یہ ہے کہ یہ تکبیریں بعض صورتوں میں ساقط بھی ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے حتی لو ضحک، کوئی آدمی سلام پھیرنے کے بعد ہنس پڑا، سلام پھیرنے کے بعد ہنس پڑا، فوراً تکبیر نہیں پڑھی، ہنس پڑا، او تکلم عامدا او ساہیا، یا وہ گفتگو کرنے لگا، بات چیت کرنے لگا، چاہے جان بوجھ کے چاہے بھول کر کے، او خرج من المسجد، یا جگہ سے اٹھا اور اٹھ کر کے مسجد سے باہر چلا گیا، جگہ بدل لی ہے، تو فرمایا کہ لا یکبر، پھر وہ تکبیرات نہیں کہے گا، اس لیے کہ تکبیرات کا کہنا نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہوتا ہے۔ اب چونکہ اس نے نماز کے منافی کام کر لیا ہے، لہٰذا اب تکبیرات اس سے ساقط ہو چکی ہیں۔ اور 5ویں بات اس ضمن میں یہ ہے، ان ایام تشریق کے اندر روزہ رکھنا منع ہے، ان میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں قابل غور ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔